أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھایا کرو. اب سود کے متعلق چونکہ ہمارے کئی درس میں وضاحت ہو چکی ہے، اس لیے اس کی مزید تفصیل کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی ایمان والوں کو خطاب کیا، اکثر مقامات پر جہاں بھی اللہ نے کسی کام کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، ساتھ فرمایا تقوی اختیار کرو. روزے کا حکم دیا، ساتھ فرمایا تقوی اختیار کرو. قربانی کا حکم دیا، فرمایا تقوی اختیار کرو. جتنے بھی معاملات اللہ نے ایمان والوں کو جس کام کا بھی حکم دیا، ساتھ اس کام کو لازمی طور پر حکم دیا کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ایمان والو تقوی اختیار کیا کرو. آج کے درس میں بھی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پہلے فرمایا کہ سود نہیں کھانا. آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، رحم کرے تم پر، تو واتقوا اللہ، اللہ سے دنیا میں ڈر کر آنا ہے. ڈرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، بچ بچ کر زندگی گزارنا، اور زندگی گزارنا بچ بچ کر، اس کا نام تقوی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے بچنا اور بچ بچ کر چلنا، اسی کا نام تو تقوی ہے. کہ انسان چل رہا ہے تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اور بچ بچ کر چلنا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے بچ بچ کر چلنا، اسی کا نام تقوی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واتقوا النار التي اعدت للكافرين، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اعدت للکافرین، وہ آگ جو میں نے تیار کافروں کے لیے کیے ہے. اب دنیا کی جو آگ ہے اس میں اگر لکڑی ڈالی جائے تو وہ آگ اور بھڑکتی ہے، لیکن جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے، پہلے سپارے میں بھی اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ ہے یہ اگر بھڑکے گی تو انسانوں کی وجہ سے بھڑکے گی. وقودها الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا، وہ لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر پتھر ہوں گے. اب دنیا کی آگ بھڑکتی ہے پیٹرول ڈالنے کی وجہ سے، دنیا کی آگ بھڑکتی ہے لکڑی ڈالنے کی وجہ سے، لیکن جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی اس میں اللہ رب العزت جب کافروں کو ڈالیں گے تو وہ مزید بھڑکے گی. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے واتقوا النار التي اعدت للکافرین، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اعدت للکافرین، جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. آیت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے سود کھانے سے منع فرمایا کہ سود نہیں کھانا. اب یہ جو سود کھاتے ہیں، یہ جتنے بھی اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے دشمن ہوتے ہیں. اور اللہ کے دشمن کس طرح ہے کہ دنیا میں گناہ کر رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ انکار کر دے گا
جہنمی جو ہوگا وہ انکار کر دے گا کہ یا اللہ مجھے تو ان پر اعتماد ہی نہیں تھا، یعنی عدم اعتماد کا اظہار کر لے گا کل قیامت کے دن۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، فہم یوزعون، پھر وہ وہاں روکے جائیں گے۔ اللہ جب دکھائیں گے نا جہنمیوں کو ان کے نامہ اعمال، جب دائیں بائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر وہ انکار کر دیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے اعمال نہیں ہیں، یعنی جو کرامن کاتبین نے ان کے اعمال لکھے ہیں ان سے انکار کر دیں گے۔ پھر حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ پھر اللہ رب العزت، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیا وہ ہاتھ کل قیامت کے دن بول پڑیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ اذا جاؤوها، جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، شہید علیہم ابصارہم، سب شہید علیہم سمعہم، ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان کانوں کے ذریعے اس نے گناہ والے کام کو سنا تھا، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ ان آنکھوں کے ذریعے اس نے تیری نافرمانی کی تھی، وجلودہم، حتیٰ کہ یہ چمڑے، انسان کا چمڑا بھی کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے لگ پڑے گا۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو جتنا چھپا لیں لیکن اللہ کی نظروں سے ہم کبھی نہیں چھپ سکتے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو جتنا بھی چھپا لیں اپنے جسم سے تو نہیں چھپا سکتے۔ ظاہر بات ہے انسان اگر گناہ کرے گا تو اسی جسم کے ساتھ کرے گا، اور یہی جسم کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا چمڑا، حتیٰ کہ چمڑا بھی انسان کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا انداز ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کافروں کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے متصل بعد ہی اللہ رب العزت جنتیوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے بڑا پیار ہے۔ جب اللہ رب العزت قرآن میں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، جہنم کا ذکر کیا کہ اس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فوری اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ جب اللہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فوری اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں، میرے ایمان والے بندو پریشان نہ ہو، جنت تو میں نے بنائی ہی تمہارے لیے ہے۔ اس لیے جب اللہ نے ذکر کیا کافروں کا، فوری اللہ نے ایمان والوں کی صفت کا ذکر کر دیا، ایمان والوں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے، کل قیامت کے دن اپنی رحمتوں سے نوازنا میں اللہ کا کام ہے۔ اب اللہ نے دو لفظ ذکر کیے، اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور صرف اس مقام پر نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے پہلے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ من یطع اللہ والرسول، کبھی اللہ فرماتے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کسی کام کا حکم دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، وہی وحی آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچاتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات بیان کرتے ہیں جو اللہ حکم کرتے ہیں، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ واطیعوا اللہ والرسول واطیعوا الرسول؟ صرف یہ کہہ دیتے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس میں رسول کی اطاعت تو خود بخود آ گئی، کیونکہ رسول بات ہی وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ہم اطاعت کریں گے تو ضمناً رسول کی بھی اطاعت ہو گئی، لیکن یہ اللہ نے خاص طور پر واطیعوا الرسول کیوں فرمایا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے، قرآن مجید۔ ویسے تو اور بڑی کتابیں بھیجی ہیں، لیکن اب جس کتاب کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملے گی وہ ایک ہی کتاب ہے، قرآن مجید۔
پھر اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ رسول کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اللہ نے قرآن مجید سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ جو قرآن میں نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو بعین ہی اسی طرح آگے لوگوں کو پہنچانا ہے جس طرح میں نے آپ پر وحی کی ہے۔ ایک تو رسول کا کام یہ ہو گیا۔ دوسرا رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچانا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام کہ ان پر قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن سمجھانا بھی ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہ تیسرا کام جو انبیاء کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت۔ اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید اللہ نے نازل فرما دیا، قرآن مجید اللہ نے اتار دیا، قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو قرآن کے اندر احکام ہیں، مبہم احکام ہیں، ان کو کھول کھول کر بیان کرنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اب قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز پڑھنی کس طرح ہے اس کی وضاحت اللہ نے، اس کی وضاحت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے، کس پر فرض ہے، وہ سارے احکام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، یہی نام حکمت ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن مجید صرف وہی پڑھ کر نہیں سنانا جو اللہ نے نازل کیا، بلکہ اس کو آگے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کام کو مبہم ذکر کیا ہے، اس کام کی وضاحت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سمجھا دیا تاکہ منافقوں کو یہ چور دروازہ نہ سمجھ لے منافق کہ اطیع اللہ، صرف ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بس قرآن میں جو آ گیا وہ اسی پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ منکرین حدیث جو ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ما ینطق عن الہویٰ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس لیے ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے سمجھا دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جہاں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت میں قرآن کی بھی اطاعت آ گئی، کیونکہ ما ینطق عن الہویٰ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ واطیعوا الرسول، اس میں سنت کی تابعداری آ گئی ہے کہ جہاں ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور گویا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں پورا کلمہ طیبہ آ گیا ہے۔ اطیعوا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو حاجت روا سمجھنا ہے، اللہ کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھنا ہے، اللہ کو بیٹے بیٹیاں دینے والا سمجھنا ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، محمد الرسول اللہ اس میں آ گئے۔ اطیع اللہ میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، واطیع الرسول میں محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کہ اللہ کو معبود سمجھنا ہے، واطیع الرسول، اور محمد کی اطاعت کرنی ہے، محمد کو اللہ کا رسول سمجھنا ہے۔ لعلکم ترحمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتوں کا مستحق تمہیں بنا دوں گا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایمان والوں سود نہ کھایا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ آگ میں نے خاص بنائی تو کافروں کے لیے ہے، لیکن اگر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے ہے تو وہ مسلمان، لیکن کام وہ کافروں والے کرے گا تو کل قیامت کے دن اسے بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اصل میں جہنم کی آگ بنی ہے کافروں کے لیے، کیونکہ مسلمان ٹھیک ہے جہنم کی آگ میں جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہمیشہ کی جو اس کی زندگی ہوگی وہ جنت والی ہوگی۔ جس نے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانا، کلمہ طیبہ اس نے پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اگر وہ گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے
اس گناہوں کی اس نے سزا تو بھگتنی ہے، لیکن اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے پھر ایک نہ ایک دن اس کی ہمیشہ والی زندگی جو ہوگی وہ جنت کی ہوگی۔ لیکن جنہوں نے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ساری زندگی انہوں نے کفر میں گزار دی، ان کی ہمیشہ کی زندگی جہنم والی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین کہ اصل میں جو جہنم کی آگ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم ترحمون، کل قیامت کے دن میں اللہ تمہارے لیے تم پر خاص رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں بسنے والا ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے محبت کریں، محبت والا معاملہ کریں، شفقت والا معاملہ کریں، اور دنیا میں بھی میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ نے واضح اعلان کروایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایمان والو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، فاتبعونی، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہوگی۔ یہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے اعلان کروایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایمان والو اگر تم میں پیغمبر کی تابعداری کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ محبوب بندہ بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر کی تابعداری کیا ہے؟ آگے اللہ نے ذکر کر دیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا حقیقت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔